علی اور پراسرار جنگلن ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا جو گھنے جنگل کے کنارے پر آباد تھا۔ گاؤں والے ہمیشہ جنگل سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہاں ایک جادوئی مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ لیکن علی، جو ایک بہادر اور ذہین لڑکا تھا، ان کہانیوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ سب افسانے ہیں اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنگل میں کچھ بھی خطرناک نہیں۔ ایک دن علی کا بہترین دوست امر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا اور واپس نہ آیا۔ جب شام ہو گئی تو گاؤں والے فکر مند ہو گئے۔ سب کا کہنا تھا کہ عمر اس جادوئی مخلوق کا شکار بن گیا ہے۔ علی نے سوچا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو عمر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہمت جمع کر کے جنگل جانے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ سب نے اسے روکا۔ اگلی رات علی نے اپنی لالٹین، ایک چھری اور اپنی پسندیدہ کتاب جو پہیلیاں اور مسائل حل کرنے پر مبنی تھی، لے کر جنگل کا رخ کیا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ درختوں کے پتوں سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول میں خوف چھایا ہوا تھا۔ لیکن علی آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد علی کو راستے میں ایک عجیب نقش و نگار والے پتھر نظر آئے۔ ان پتھروں پر قدیم زبان میں کچھ لکھا تھا اور ان کے بیچ میں ایک روشنی نکل رہی تھی۔ علی نے روشنی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور جلد ہی وہ ایک پراسرار غار تک پہنچ گیا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک قید خانے میں عمر بند ہے اور اس کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی ہے۔ یہ مخلوق انسان جیسی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور جلد چمکتی ہوئی تھی۔ مخلوق نے گرجدار آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو انسان؟ اگر تم اپنے دوست کو بچانا ہو تو تم یہاں کیوں آئے ہو انسان؟ چاہتے ہو تو تمہیں میری 3 پہیلیوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن یاد رکھو، اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں بھی قید کر لیا جائے گا۔ علی نے ہمت سے جواب دیا، میں تیار ہوں، پہیلیاں پوچھو۔ اگرا، پہلی پہیلی مخلوق نے کہا، ایسا کیا ہے جو تمہیں دیکھنے میں مدد دیتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ علی نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر کہا، اندھیرا۔ مخلوق مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک اور غصہ بڑھ گیا۔ آس، دوسری پہیلی مخلوق نے کہا، ایسا کیا ہے جو تمہارا ہے لیکن دوسرے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ علی نے سوچا اور جلد ہی جواب دیا، میرا نام۔ مخلوق نے غصے سے زمین پر اپنے پیر مارے، لیکن اسے تسلیم کرنا پڑا کہ علی نے صحیح جواب دیا تھا، لال لیم۔ تیسری اور سب سے مشکل پہیلی۔ اب مخلوق نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ تمہارا آخری چانس ہے انسان۔ اگر تم یہ پہیلی حل نہ کر سکے تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ پہیلی یہ ہے، ایسا کیا ہے جو زندہ نہیں لیکن ہر وقت حرکت میں رہتا ہے؟ علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا اور سوچنا شروع کیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن علی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ وقت ہے۔ مخلوق حیران رہ گئی اور زور سے چیخی، تم نے تینوں پہیلیاں حل کر لیں انسان، یہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تم جیت گئے ہو، اپنے دوست کو لے جاؤ۔ علی نے عمر کو قید خانے سے آزاد کیا اور دونوں نے جلدی سے غار سے باہر نکل کر جنگل کا راستہ پکڑا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو سب گاؤں والے حیران تھے اور خوش بھی کہ علی اور عمر محفوظ ہیں، واپس آ گئے۔ علی کی بہادری اور ذہانت کی کہانیاں پورے گاؤں میں مشہور ہو گئیں، اور اس دن کے بعد کوئی جنگل سے نہیں ڈرتا تھا۔ علی نے ثابت کر دیا کہ اگر ہم ہمت اور عقل کا استعمال کریں تو کسی بھی خوف کا سامنا کر سکتے ہیں۔